أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ایام معدودات، ایامن میں نے دن، معدودات گنے چنے گنتی کے. ایام معدودات یہ چند دن گنتی کے ہیں. جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ رمضان کے روزے تو عمر فرض کیے گئے ہیں، اسی کی کنٹینیوٹی میں بات آگے چلائی جا رہی ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں یہ روزے رکھنے. ومن کان منکم مریضا، پاس جو ہو کوئی، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضن بیمار، او علا سفرن یا ہو وہ سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ پورے کرے دوسرے دنوں میں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پاس جو ہو تم میں سے بیمار یا سفر پر ہو، مسافر ہو یعنی، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں. یعنی اگر کچھ دنوں کے لیے کوئی بندہ بیمار ہو گیا ہے یا کچھ دنوں کے لیے سفر پر چلا گیا، 2 روزے رہ گئے، 4 روزے رہ گئے، 6 روزے رہ گیا، تو وہ اتنے دن گنتی پوری کرے رمضان کے بعد. وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر جو کہ یطیقونہ، طاقت رکھتے ہوں اس کی اور نہ رکھیں روزہ، فدیتن فدیہ دینا ہے، طعام و مسکین ایک مسکین کا کھانا کھلانا. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہوں اس کی یعنی روزہ رکھنے کی اور پھر بھی نہ رکھے روزہ، تو فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا. اس کی تفسیر میں ہم اب بھی پڑھیں گے کہ یہ جو ہے یہ حکم کب نازل ہوا، کیوں نازل ہوا اور کب تک رہا. فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، بس جو خوشی سے کرے زیادہ بھلائی تو وہ بہتر ہے اس کے لیے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر یہ کہ اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. اور یہ کہ تم روزہ رکھو تو زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم اگر تم تعلمون جانتے ہو، یعنی اگر تم جانتے ہو، اگر تم اس بات کی اہمیت کا احساس رکھتے ہو، یہ دین کا علم رکھتے ہو، تو بہتر یہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر کیا ہے، روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 کا مطالعہ لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے. مفہوم اس آیت کا یہ ہے، چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لیں. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو.
ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، لیکن جب وہ اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ اس کی تفسیر میں سید ابو العلا مودودی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ ایک سے زیادہ آدمیوں کو کھانا کھلائے، یا یہ کہ روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے، یعنی کہ زیادہ کرے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ یہ ابتدائی حکم ہے جو رمضان کے روزوں کا متعلق سن 2 ہجری میں جنگ بدر سے پہلے نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد کی آیات اس کے 1 سال بعد نازل ہوئیں اور اسی مناسبت مضمون کی وجہ سے اسی سلسلہ بیان میں شامل کر دی گئی ہیں۔ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یا نہ رکھنا آدمی کے اختیار تمیزی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں جو صحابہ سفر میں جایا کرتے تھے ان میں سے کوئی روزہ رکھتا تھا اور کوئی نہ رکھتا تھا۔ دونوں گروہوں میں سے کوئی دوسرے پر اعتراض نہ کرتا تھا۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی سفر میں روزہ رکھا ہے اور کبھی نہیں رکھا ہے۔ ایک سفر کے موقع پر ایک شخص بدحال ہو کر گر گیا اور اس کے گرد لوگ جمع ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال دیکھ کر دریافت فرمایا کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا گیا روزے سے ہے۔ فرمایا یہ نیکی نہیں ہے۔ جنگ کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمن روزے سے روک دیا کرتے تھے تاکہ دشمن سے لڑنے میں کمزوری لاحق نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ رمضان میں جنگ پر گئے، پہلی مرتبہ جنگ بدر میں اور آخری مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر، اور دونوں مرتبہ ہم نے روزے چھوڑ دیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ انہ یوم القتال ففترو، یعنی کہ دشمن سے مقابلہ درپیش ہے، روزے چھوڑ دو تاکہ تمہیں لڑنے کی قوت حاصل ہو۔ لہذا مولانا لکھتے ہیں کہ یہ امر متفق علیہ ہے کہ جس روز آدمی سفر کی ابتدا کر رہا ہو اس دن کا روزہ افطار کر لینے کا اس کو اختیار ہے، چاہے تو گھر سے کھانا کھا کر چلے اور چاہے تو گھر سے نکلتے ہی کھا لے۔ دونوں عمل صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے۔ آیت کے اس ٹکڑے میں روزوں کی اہمیت اور خیر و برکت کا بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر تم روزہ کی فضیلتیں، مصلحتیں اور حکمتیں سمجھو تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزہ رکھو اور فدیہ وغیرہ کی اجازت سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت، حکمت اور اس سے سلسلے میں ضروری احکام کا ذکر جو اس رکوع کے سابقہ آیات میں فرمایا ہے، انہیں کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ہر بالغ مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے روزہ ایک رکن ہے۔ اس سے غفلت، سستی اور روگردانی بہت بڑا گناہ ہے۔ فقہا نے روزے کی فرضیت کے انکار کو کفر قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے، اسلام نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ روزہ کا مقصد کیا ہے؟ انسان میں تقویٰ کی صفت پیدا کرنا، جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ روح کی پاکیزگی حاصل کرنا، پرہیزگاری حاصل کرنا، تقویٰ اور بندگی پیدا کرنا اپنے اندر۔ روزوں کی تعداد مقرر ہے، یعنی ایک مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ جو شخص رمضان کے مہینے میں بیمار ہو اور اس قابل نہ ہو کہ روزے پورے کر سکے تو وہ اس مہینے کے بجائے کسی اور وقت جب کہ وہ تندرست ہو روزے رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص سفر پر ہو تو اپنے روزے سے کسی اور وقت بھی پورے کر سکتا ہے جبکہ وہ سفر پر نہ ہو۔ 7واں مسئلہ یہ ہے کہ فدیہ کی مقدار ایک فقیر کو کھانا کھلانے کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص ان رعایتوں کا مستحق ہوتے ہوئے بھی روزہ رکھے اور اپنی خوشی سے نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے تو قرآن کے الفاظ میں یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اور 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا، لیکن اس کی ابتدا اس مقدس مہینے ماہ رمضان میں ہوئی۔ روزہ جو ہے وہ ماہ رمضان میں قرآن کے نازل ہونے کی جو ہے وہ یاد میں بھی رکھے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے
کہ لیلۃ القدر میں پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا. لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا. رمضان المبارک کی مقدس اور بابرکت رات ہے، اور اس رات کو کلام اللہ میں ہزار مہینوں سے افضل جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. چونکہ کلام اللہ نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ ہے اور رمضان کے روزے زندگی کو پاکیزہ بنانے کا ذریعہ ہے، مبارک ہے وہ جو رمضان پائے اور روزے رکھ لیں اور اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنا کر متقین کی فہرست میں شامل ہو جائے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کا اکرام کرنے کی اور روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنا کر متقین اور فلاح پانے والے لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ.